अस्सलाम वालेकुम माय डियर यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो जी आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही खूबसूरत तोहफ़ा जो मेरी ज़िंदगी में तोहफ़ा बनकर आया था। आप लोगों ने मेरे रीसेंट व्लॉग्स पर इतना ज़्यादा प्यार शो किया है, इतना ज़्यादा प्यार शो किया है, तो मैंने सोचा है कि आप लोगों को इस पर एक तोहफ़ा देना चाहिए। तो इससे अच्छा तोहफ़ा और क्या होगा। इस व्लॉग में मैं आप लोगों से शेयर करूंगी एक ऐसा वजीफ़ा जो मेरी ज़िंदगी में एक मौजज़ा बनकर आया था और मैंने अपनी ज़िंदगी में इसको सिर्फ 2 दफ़ा किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दोनों दफ़ा अल्लाह पाक ने मुझे मायूस नहीं किया। बेशक अल्लाह की ज़ात आपको कभी मायूस नहीं करती। अगर आप अल्लाह ताला पर यकीन रख कर, अल्लाह ताला पर ईमान रख कर, अल्लाह के कलाम पर यकीन रख कर एक काम करते हैं, कोई दुआ करते हैं, कोई आपकी मुराद है, कोई आपका मकसद है, उसके लिए आप दुआ करते हैं, अल्लाह पर यकीन रख कर, अल्लाह पर तवक्ल रख कर, तो वो चीज़ आपको दे दी जाती है अगर वो आपके हक़ में बेहतर हो। यकीन करें मैंने अपनी ज़िंदगी में अल्लाह पाक से जो मांगा है, अल्लाह पे यकीन रख कर, अल्लाह के कलाम के ज़रिए मैंने जो जो अल्लाह पाक से मांगा है वो आज मेरी ज़िंदगी में मौजूद है। और जो जो चीज़ मैंने अल्लाह ताला से मांगी और उसने मुझे नहीं दी, उसका मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। उस पे मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि वो चीज़ें मुझे नहीं मिली थी। अगर वो मुझे मिल जाती तो मैं आज ये फ़ील करती हूँ कि मेरी ज़िंदगी तबाह हो जाती अगर वो मुझे मिल जाती। इसका कहने का मकसद ये है कि अगर अल्लाह पाक आपकी दुआ कबूल नहीं कर रहे हैं, अल्लाह पाक ने आपको एक चीज़ से नहीं नवाजा, तो वो आपके लिए अच्छी नहीं है। इस वक्ती तौर पर हम लोगों को ये बातें समझ नहीं आती, लेकिन जो जो वक्त गुजरता जाता है आप लोगों को फील खुद ही अल्लाह ताला करवा देते हैं। अल्लाह ताला खुद आपको दिखा देते हैं कि देखो इस वजह से मैंने तुम्हें ये चीज़ नहीं अता की थी। और मैं तो इस बात को इतना मानती हूँ कि मेरी दुआ जो जो कबूल नहीं हुई ना, मैं अब कसम भी नहीं खा सकती कि कसम जो है वो झूठा इंसान खाता है। मुझे अल्लाह ने हमेशा दिखाया है कि मैंने तुम्हारी दुआ इस वजह से कबूल नहीं की थी। मैं आज शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ने मुझे वो चीज़ें अता नहीं की, वो मेरे लिए बिल्कुल अच्छी नहीं थी। बाकी अगर हम अल्लाह ताला पर यकीन रख कर, पुख्ता ईमान रख कर कि अल्लाह ताला के अलावा हमें को देने वाला कोई नहीं है, कोई चीज़ हमारे काम नहीं आएगी सिवाय अल्लाह के, तो यकीन करें आप लोगों को हर चीज़ एक एक चीज़ आपको दे दी जाती है सही वक्त आने पर। हर चीज़ मिलने का एक वक्त मुकर्रर है। आप लोगों को भी पता है, सबको पता है कि वक्त से पहले नहीं, नसीब से ज़्यादा नहीं। ठीक है, ये बात आप लोगों ने अपने दिमाग में रखनी है। अब मैं आप लोगों से ये भी शेयर करती हूँ कि मैंने किन 2 मकासद के लिए ये वजीफ़ा किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 3 से 4 दिन के अंदर अंदर ही, हालांकि ये वजीफ़ा 7 दिन का है, लेकिन 3 से 4 दिन के अंदर अंदर अल्लाह पाक ने मेरे पर रहमत कर दी थी और मेरी दुआ कबूल हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। वजीफ़ा शेयर करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वजीफ़ा शेयर करने की मुझे इजाज़त नहीं थी, लेकिन मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ उनकी इजाज़त से। ठीक है, मैं इजाज़त लेकर आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। आप भी जो समझते हैं कि इन इन लोगों को हम इस वीडियो की ज़रूरत है, इस वजीफ़े की ज़रूरत है, जो जो आपके इर्द गिर्द लोग मौजूद हैं उनसे भी शेयर करें। ठीक है, क्या पता मेरे वसीले से किसी का भला हो जाए या आपके वसीले से किसी का भला हो जाए। ठीक है, आप लोगों ने शेयर लाजमी करना है और मुझे भी दुआओं में याद रखना है। और जिन जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर व्लॉग्स। तो चलिए अब चलते हैं वजीफ़ा की तरफ। ये वजीफ़ा है सूरा यासीन का, कुरान पाक का दिल सूरा यासीन। इसके करामात से कौन वाकिफ़ नहीं है, आप लोग ख़ुद भी गवाह होंगे। इसको फ़जर में अगर आप पढ़ेंगे तो इसके अलग फ़ायदे हैं, इसके ज़ोहर में आप पढ़ेंगे तो इसके अलग फ़ायदे हैं, इसको हर नमाज के बाद पढ़ें तो इसके अलग फ़ायदे हैं। मतलब इसके करामात से भरी पड़ी है ये सूरा। लेकिन मैं जो वजीफ़ा सूरा यासीन का आप लोगों से शेयर कर रही हूँ ये है बेसिकली इंस्टेंट रिज़ल्ट्स के लिए। ठीक है, ये 7 डेज़ का होता है, लेकिन 7 डेज़ के से पहले ही अगर अल्लाह का हुक्म हो तो 7 डेज़ से पहले ही आपको रिज़ल्ट इसका मिल जाता है मोस्टली। मतलब मैंने 2 दफ़ा किया है अपनी ज़िंदगी में, तो दोनों दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पूरा हो गया था। एक तो मैंने किया था अपनी बेटी के लिए किया था मैंने, और सेकंड जो था वो मैंने किया था ये यूके वीज़ा के लिए, क्योंकि हमें कोई उम्मीद नहीं थी कि हम लोग इतनी जल्दी चले जाएंगे। क्योंकि हमारे माइंड में था कि 1 साल या 2 साल तो पक्के लगने वाले हैं दानियाल को फैमिली अपनी बुलाने के लिए। लेकिन 2 माह के अंदर अंदर, कैन यू बिलीव दिस, कि 2 माह के अंदर अंदर हम वहाँ पे आ गए थे, यूके के अंदर सेटल भी हो चुके थे मुकम्मल तौर पे। और तब इस वजह इसलिए मैंने एक वजीफ़ा किया था और एक मैंने अपनी बेटी के लिए ये किया था कि सब मुझे, मेरा फर्स्ट बेबी था तो सब मुझे दुआएं देते थे, अल्लाह तुम्हें बेटा दे, अल्लाह तुम्हें बेटा दे। जैसे कि सब हमारे पाकिस्तान के मुआशरे में ये है ना कि बेटा होना चाहिए, बेटा होना चाहिए, तो सब मुझे यही दुआ देते थे कि बेटा हो।
لیکن مجھے شوق تھا بیٹی کا، میرے ہسبینڈ کو بھی بیٹی کا شوق تھا کہ ہماری فرسٹ بورن جو ہو وہ بیٹی ہو۔ تو الحمدللہ میں نے یہ وظیفہ کیا تھا، تو اس کے بعد اللہ پاک نے مجھے بیٹی سے ہی نوازا ہے۔ الحمدللہ میں جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ بیٹیاں برکت ہوتی ہیں گھر کے لیے۔ آج ہم جہاں پہ بھی ہیں، جتنا بھی ہمیں رزق مل رہا ہے اپنی بیٹی کی وجہ سے مل رہا ہے، بیٹے کی وجہ سے مل رہا ہے۔ اللہ نے بیٹی بیٹا دونوں سے نوازا ہے الحمدللہ۔ خیر میری سٹوریاں بار بار شروع ہو جاتی ہیں تو میں ذرا بہہ جاتی ہوں بات کرتے کرتے تو بات تھوڑی لمبی چلی جاتی ہے۔ تو چلیں میں آپ لوگوں کو اب ٹاپک کی طرف لے کے چلتی ہوں۔ تو میں آپ کو اب بتاتی ہوں یہ سورہ یاسین آپ نے کس طریقے سے پڑھنی ہے۔ تو جی سورہ یاسین پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ شروع سے جب پڑھنا سٹارٹ کریں گے تو آیت نمبر 12 پہ آئے گا فی امام مبین، ٹھیک ہے، فرسٹ مبین ہے یہ سورہ یاسین کی، وہاں آپ نے سٹاپ کر دینا ہے۔ سٹاپ کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وہاں سے سٹارٹ کرنا ہے، اور اس کے بعد پڑھتے جانا ہے پڑھتے جانا ہے پڑھتے جانا ہے، اور آیت نمبر 17 پر جا کر اگین سٹاپ کر دینا ہے، وہ ہے سیکنڈ مبین یاسین کی، ٹھیک ہے۔ اور وہاں پہ سٹاپ کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ فرسٹ پہ آ جانا ہے، فرسٹ پیج پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادھر سے آپ لوگوں نے دوبارہ سے سٹارٹ کرنی ہے سورہ یاسین۔ اس طرح سورہ یاسین میں ٹوٹل 7 مبین ہیں، ہر مبین پر آپ نے سٹاپ کرنا ہے اور دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے سٹارٹ کر دینی ہے سورہ یاسین۔ اس طرح آپ نے پڑھنی ہے یہ، اور جو لاسٹ مبین ہے سیونتھ مبین جو ہوگی اس کے بعد آپ نے شروع سے لے کر اینڈ تک سورہ یاسین پوری پڑھ لینی ہے۔ اول اور آخر آپ نے درود ابراہیمی 7 دفعہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد دعا کرنی ہے۔ اور دعا میں سب سے پہلے آپ نے اپنے جو بھی پڑھا ہوا ہوگا اس کا ثواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی کمپینینز، ساتھی صحابہ، ان کی فیملی کو پہنچانا ہے اس کا ثواب، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے اور اللہ سے گڑ گڑا کر اپنے لیے دعا مانگنی ہے، ٹھیک ہے۔ جتنی آپ اچھے طریقے سے دعا مانگیں گے اتنی جلدی دعا آپ کی قبول ہوگی۔ اور اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کس ٹائم یہ وظیفہ کرنا ہے، تو وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اگر آپ نے وظیفہ کیا ہے فجر نماز کے ساتھ تو آپ نے اگلے 7 دن تک فجر نماز کے ساتھ ہی یہ سورہ یاسین والا وظیفہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ نہیں ہے کہ اگر ایک دن آپ نے فجر نماز کے ساتھ کیا ہے، اگلے دن آپ نے ظہر میں کر لیا ہے، عصر میں کر لیا ہے، اس طرح بالکل بھی نہیں کرنا۔ جس نماز کے ساتھ آپ فکس کریں گے فرسٹ ڈے، اسی نماز کے ساتھ آپ نے 7 دن تک یہ وظیفہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور نماز کی پابندی ہر وظیفے کی طرح اس وظیفے کے لیے بھی شرط ہے، نماز پڑھیں گے تو ہی آپ کی دعا قبول ہوگی، آپ کے وظیفے قبول ہوں گے، اس کے بغیر آپ کی کوئی دعا ویسے بھی قبول نہیں ہوتی۔ آگے چل کے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے کون سا ٹائم فکس کیا تھا اور میری دعا کیوں اتنی جلدی قبول ہو گئی تھی الحمدللہ اس کا بھی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اور لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پلیز 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 آپ لوگوں نے اللہ پہ پورا ایمان رکھ کر، پورا یقین رکھ کر یہ عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ذرا سا بھی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے آپ کے دماغ میں کہ کیا یہ ہوگا، کیا یہ ہو سکتا ہے، کیا یہ مطلب کوئی بھی کیا وائی یہ اس کے بارے میں آپ نے بالکل نہیں سوچنا۔ آپ کو بس دماغ میں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اتنا کامل یقین رکھ کر آپ نے یہ کام کرنا ہے، یہ عمل کرنا ہے، اور نماز کی پابندی جاری رکھنی ہے۔ ہو سکے تو اگر آپ کے لیے ایزی ہے تو تہجد بھی شروع کریں، اپنی ڈیلی روٹین میں شروع کریں۔ انشاءاللہ آپ کو چینجنگز اپنی لائف میں خود ہی نظر آنا شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ، اور آپ کی تمام دعائیں بھی قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ہر دعا کی قبولیت کے لیے، ہر وظیفے کی قبولیت کے لیے آپ کا دل کا صاف ہونا ضروری ہے، آپ کا کامل یقین ہونا اللہ پر، اللہ کے کلام پر، اس کا یقین ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ کے آدھے کام تو اللہ پر یقین کرنے سے ہی پورے ہو جاتے ہیں، یہ میں نے اندازہ لگایا ہے اپنی زندگی سے۔ جب آپ لوگ یہ سوچ لیتے ہیں نا کہ اللہ پاک کو ہم نے اپنے کام سپورٹ کر دیے ہیں اور اب یہ ہو جائیں گے، تو یقین کریں وہ ہو جاتے ہیں۔ اور جب آپ کو ذرا سا بھی ڈاؤٹ ہوتا ہے نا کہ پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں، پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں، تو پھر اب وہ ویسے بھی کام ہمارے رک جاتے ہیں۔ جب اللہ کے سپورٹ کر دیا تو بس آپ نے سپورٹ کر دیا، اب آپ بھول جائیں اپنی ٹینشن، آپ نے اللہ کے حوالے کر دی، آپ دعا کریں اور چپ کر کے سو جائیں، اور باقی کام اللہ کا ہے، اور اللہ جب صحیح مقرر وقت آئے گا آپ لوگوں کے دن ویسے ہی بدل جائیں گے۔
چلیں اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے اپنا کون سا ٹائم فکس کیا تھا اس وظیفہ کے لیے، تو جسے میں کہتی ہوں 2 کی شکتی، میں نے سوچ کے تو یہ سٹارٹ کیا تھا کہ وظیفہ بھی ہو جائے گا اور ساتھ ہی یہ ٹائمنگ بھی اس طرح کی ہوتی ہے کہ دعا کی قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے وہ، تو میں نے تہجد کا ٹائم فکس کیا تھا اس کے لیے۔ تہجد کے وقت میں اٹھتی تھی، 2 نفل ادا کرتی تھی اور پھر دعا میں تہجد والے نفل کے ساتھ الگ کرتی تھی، اور وظیفہ کرنے کے بعد وہ دعا الگ سے لمبی لے کر جاتی تھی، یعنی کہ میں بس دعائیں ہی کرتی رہتی تھی جب تک میں جاگ رہی ہوتی تھی۔ تو آپ لوگوں نے بھی اسی طرح کرنا ہے، اور سب سے مین کام جو میں کرتی تھی، میں کام اللہ کے سپرد کر کے بالکل ٹینشن فری ہو جاتی تھی، کیونکہ مجھے میرے دل میں آ جاتا تھا یہ ہو جائے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ یہ ہو جائے گا۔ کائنات کے مالک کے حوالے آپ کر رہے ہیں اپنی سارے دکھ، اپنی ساری پریشانیاں، تو انشاءاللہ وہ کیسی نہیں آپ کی حل ہوں گی، اگر آپ کے حق میں بہتر ہیں تو وہ ہو جائیں گی۔ اور اسی طرح آپ نے کامل یقین کے ساتھ کرنا ہے، جو بھی عمل آپ کر رہے ہیں، جو دعا آپ کر رہے ہیں، صرف یقین، صرف توکل، اس کے بھروسے ہی ہوتے ہیں سارے کام، ٹھیک ہے۔ اور اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میرا ولاگ بہت پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ لوگوں کا تھوڑا سا بھی کام ہو جاتا ہے میرے ولاگ سے، یا میری کسی ویڈیو سے آپ کا کوئی کام بن جاتا ہے، تو کائنڈلی مجھے بس دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرے لیے بہت دعا کیا کریں۔ میں لوگوں سے صرف دعاؤں کی اپیل کرتی ہوں، باقی دنیا کے کام تو چلتے رہتے ہیں۔ تو چلیں آپ سے ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ آپ کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا کہ آپ کو ولاگ کیسا لگا، یا آپ کی جو بھی سوال ہوں، جو بھی آپ کی پریشانیاں ہوں، آپ لوگ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ میں دیکھوں گی اگر میرے پاس اس کا کوئی حل ہوا تو میں ضرور آپ لوگوں سے شیئر کروں گی۔ میں کوشش کرتی ہوں کہ ایک بندے کو میں آنسر دوں، کمنٹ کا رپلائی کروں، تو میں انشاءاللہ جتنے مجھ سے ہو سکتا ہے میں کرتی ہوں۔ آگے اللہ پاک آپ سب کو ڈھیروں خوشیاں نصیب فرمائے، اور دعاؤں میں اپنی اس بہن کو بھی یاد رکھا کریں۔ میں بار بار آپ کو کہہ رہی ہوں کہ میرے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ پاک مجھے اور زیادہ کامیابیاں نصیب فرمائے، اور اللہ پاک مجھے وسیلہ بنائے کہ میں لوگوں کی مدد کر سکوں، انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ اینڈ چلتی ہوں اللہ حافظ۔ سبسکرائب مائی چینل اینڈ بیل آئکن پریس کر دیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔